تقریباً 2 ہفتوں سے ہم ویدر کی مختلف فارمز میں جو ڈیزاسٹر آ رہے ہیں ان کو فیس کر رہے ہیں. مین وائل یہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تو فلڈ جو ہے وہ ملٹیپلائی ہو گئے, یہ ڈیزاسٹر بھی ملٹیپلائی ہو گئے. تو 10 جون سے لے کے آج تک ہمارے یہاں تقریباً 9 ڈیتھس ہو چکی ہیں, جس میں میجورٹی جو ڈیتھس ہوئی ہیں وہ دیامر میں ہیں. ان 9 میں سے 8 ڈیتھس جو ہیں وہ دیامر کے 2 میجر ویلیز میں ہوئی. اینڈ موسٹلی جو ہمیں جو پیٹرن نظر آیا وہ کلاؤڈ برسٹ کا ہوا کہ بڑی تیزی سے بادل ہوئے, اس کے ساتھ یالہ باری ہوئی اور اس کے ساتھ ایک فلیش فلڈ آیا. اسکردو کے کیس میں لینڈ سلائڈنگ تو بہت زیادہ ہوئی, لیکن اس سے ہمارا اللہ کا کرم رہا, کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا. اس سے روڈز بلاک ہوئی, ٹورسٹ جو ہیں وہ اسٹرینڈڈ ہو گئے کچھ دیر کے لیے, لیکن ہماری ٹیم نے محنت کر کے پوری رات لگا کے ان کو وہاں سے ریسکیو کرنے کی کوشش کی. یہ اسپیشلی جو ہے وہ تھک اور تھور کا جو ہے یہ بیانڈ آر کیپیسٹی تھا. اس ریسکیو آپریشن میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, پاکستان ملٹری, جی بی اسکاؤٹس, پولیس, لوکل کمیونٹی سب نے جنرسلی جو ہے وہ اور افیکٹولی پارٹیسپیٹ کیا. اسی رات کے دوران تمام ٹورسٹ کو وہاں سے نکال کے محفوظ مقامات میں پہنچانے میں مدد کی, اور 45 کے قریب ہم نے ٹورسٹ وہاں سے جو ہے وہ پاکستان ملٹری کی مدد سے اور افواج پاکستان کی افیکٹو انفورسمنٹ کے ذریعے ہم نے وہاں سے نکالا. اس کے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کی رہائش کا بندوبست, ان کے لیے جو ہے وہاں پر کھانے کا بندوبست, جہاں ٹینٹس کی ضرورت تھی وہاں ٹینٹس کے بندوبست ہم نے کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تقریباً سارے ڈسٹرکٹ سے اس کے ساتھ افیکٹ ہوئے ہیں, لیکن ان کا سکیل وہ نہیں تھا جو سکیل جو ہے وہ ان کیس آف دیامر تھا. لیکن ہماری ٹیم مکمل فیلڈ میں رہی, ابھی بھی فیلڈ میں ہے, اور اپنا جو ہے وہ ریلیف ورک پوری افیکٹولی کر رہے ہیں. بارڈر ایریا میں کھرمنگ میں ہمارے 3 ولیجز جو ہیں وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے اس بریجز کے گرنے کی وجہ سے یا پانی کی سپلائی بڑھنے کی وجہ سے, پانی کی موومنٹ بڑھنے کی وجہ سے. تو ہم نے اور پاکستان آرمی نے مل کے ان کو راشن بھی وہاں پر پہنچایا, ان کے ٹینٹیجز بھی پہنچائے, اور پیدل جا کے ہماری لوگوں نے وہاں ان لوگوں کو مدد کرنے کی کوشش کی. ہم سب, میں سمجھتا ہوں آپ کا بھی اتنا ہی فرض ہے جتنا ہم سب کا فرض ہے. ہم سب اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم اس ڈیزاسٹر کو افیکٹولی ڈیل کریں, اور انشاءاللہ ہم اس کو افیکٹولی ڈیل کر لیں گے, نہ صرف ریلیف میں بلکہ ری ایبلیٹیشن میں. ہر طرف سے یہ میسج کلیئرلی کمیونیکیٹ ہوا ہے فیلڈ فارمیشن کو, خواہ وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو, پروونشل ایڈمنسٹریشن ہو, ایف سی این اے ہو یا باقی ادارے ہوں, سب کی طرف سے یہ میسج کلیئر ہے کہ جی یو ول لیو نو اسٹون ان ٹرن, اور یہ کیش فلوز کے یا ریسورسز کی آپ فکر نہ کریں, ہم پوری طرح آپ کو ریسورسز پرووائڈ کریں گے, اور آپ کا ریلیف پہلا اسٹیپ ہے. ریلیف جو ہے وہ فوری طور پہ دیں, اور جو بیسک اسینشیل سروسز ہیں ان کو بحال کریں. اس کے بعد ریسٹوریشن کی طرف بھی ہم جائیں گے. سوالات یہ آتے ہیں کہ جی آپ کے یہ ہوا کیوں. اب اگر آپ ہماری ایڈوائزریز کو دیکھیں تو مسلسل گورنمنٹ آف گلگت بلتستان یہ ایڈوائزری دے رہی ہے کہ جی آپ ان ایریاز میں چونکہ ویدر ایشو آ رہا ہے تو موومنٹ اپنی کم کریں. لیکن انفارچونیٹلی یہ موومنٹ جو ہے وہ اس طرح اسٹرانگلی کنٹرول نہیں کی جا سکتی جس طرح یعنی آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. لوگ اپنی موومنٹ کو اس وقت تک نہیں روکتے جب تک انہیں کوئی امیوننٹ تھریٹ واضح ان کو نظر نہ آئے. دوسرا, ہم ایڈوائزریز اب بھی دے رہے ہیں, اس کے باوجود بھی دیکھتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ موو کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا جو ہے وہ اس کا تیسرا جو پہلو ہے, ہم متلوثہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ ان ایریاز میں نہ جائیں جن ایریاز میں یہ تھریٹ آلریڈی موجود ہے.